رزق حلال قرآن کریم میں باہر حاجہ بھی آیا اور محبوب کریم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اپنی امت کو سمجھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ ترمذی شریف۔ اس حدیث طیبہ میں کتنی چیزیں ملی؟ ایک حلال چیز، حلال ہو، حلال بھی حلال طریقے سے کی گئی ہو اور پھر حلال طریقے سے کمائی گئی ہو۔ اس میں دیکھیں کتنا ستھرا پن ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ظاہری کہ ایک جانور آپ نے لیا جیسے بکری، اس کو صحیح طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کیا، یہ ہوا سامنے کا طریقہ۔ دوسرا ہے کہ اس کا جو چوری کا نہ ہو، حرام کی نہ ہو، حرام کمائی کی نہ ہو، تو وہ ہوتے وہ والے اثرات جو من کو ستھرا کر دیتے ہیں، کیونکہ روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی حلال چیز اور حلال طریقے سے حاصل کی گئی وہ کھائیں، پھر سنت کے مطابق عمل کریں۔ جو سنت میں نے آپ کو بتایا اس آیت کو دوبارہ سن لیجیے۔ اور جو بندہ ہے حلال بھی کھائے، سنت کے مطابق بھی عمل کرے، لیکن لوگوں کو تنگ بھی نہ کرتا ہو، یعنی اس کے شر سے لوگ بھی محفوظ رہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ جنت کے اندر۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی، بحوالہ شعب الایمان۔ اب خود اور دوسرے بچوں کو حرام کمائی سے اگر آپ پالو گے تو پھر دیکھیں کہ ہم کس کا ایندھن بنا رہے ہیں، فائدہ کس میں؟ حلال میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا، سمجھایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، لانگ ٹریول، اور اس کے بال غبار آلود ہیں، تھکاوٹ رو، یہ سب کچھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دعا بھی محبوب کریم مانگا کرتے تھے، چلیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ وہ دعائیں مانگا کریں جیسے ایک میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بہت ساری باتیں۔ انبیاء کرام کو بھی یہ حکم اور عبادات کا خاص طور پہ عبادات فرض ہیں، چاہے کتنے بڑے درجے پہ کیوں نہ ہو، اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت عبرت حاصل کرنی چاہیے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اللہ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام آپ بتائیں انبیاء کرام کا ہے اور رسولوں کا ہے، وہ کسی ولی اور صحابی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جب انبیاء کرام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی عبادت معاف نہ ہوئی، تو یہ جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں یہ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی عبادت فرض نہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں بھی
اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 1 نمبر لوگ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم 2 نمبرے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو 2 نمبرے آئیں گے نا، اللہ ہمیں 1 نمبر بنائے۔ تو کیا میں توقع رکھوں، انشاءاللہ ہم صالحین کو عزت بھی کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے۔ اللہ کے ولی ہیں، رہیں گے، تھے 2 نمبرے لوگ، تو ظاہر 1 نمبر چیز تھی تو تبھی 2 نمبرے آئے نا، تو 2 نمبرے نہیں، 1 نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے بکرا لے کے آؤ تو آپ خوش ہو جائیں جی بس ٹھیک ہے، یہ تو بس بکرا دیے ہوتے ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا زیادہ پیسے دیے ہوں، اور جب فری میں دم ہو جاتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں پتہ نہیں، جب آرام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ۔ تو 1 نمبر لوگوں کو پروموٹ کریں۔ مجھے امید ہے آپ نے میری بات سمجھی ہوگی۔